بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 دلوں میں روشنی کرو۔ تو یہ نظم کا حصہ ہے نظم میں سے چھٹی نظم ہے ہماری یہ، دلوں میں روشنی کرو۔ اس کے شاعر یونس قنوجی۔ تو اس نظم سے متعلق ہم پہلی بات کرتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چلنا چاہیں، قدم بڑھائیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھتے رہیں تو سست روی اور کمزوری کے باوجود منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ منزل پانے کا جذبہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ذیل کی نظم میں مصیبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی کتنی بھی مصیبتیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، چاہے ہم کمزور ہوں، سست ہوں۔ اگر ہمارے دل میں اگر منزل کو پانے کی خواہش ہوگی اور اس کا جذبہ ہوگا تو ہم منزل ضرور پا لیں گے۔ تو یہ جان پہچان ہے اس شاعر کا جو ہے تعارف۔ یونس قنوجی کا پورا نام محمد یونس بیگ تھا۔ وہ 1926 میں اتر پردیش کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے۔ ان کی نظمیں مشہور ہفت روزہ ندائے ملت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی مسائل کے پیش نظر رکھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان کے افکار اور خیالات میں ایک منظم فکر اور صالح اقتدار کی فراوانی ہوتی ہے۔ شعلہ افکار اور زخم احساس ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1883 میں یونس قنوجی کا انتقال ہوا۔ ذیل کی نظم ان کے مجموعے کلام شعلہ افکار سے لی گئی ہے۔ تو یہ نظم میں ایک بند پڑھ دوں گی اور پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی۔ بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چل چکے، نصیب آزما چکے، سکون میں آگ لگ چکی، متاع جاں سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی، شکار ایاس ہو چکی، وفا کی حد بھی ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ نظم میں ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کی جو ہے ترغیب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت دھوکے کھا چکے ہیں اور بڑے جو ہے رنج و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، تباہیاں بھی جھیلی ہم نے، مگر حالات سے سمجھوتا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وفا اور جفا کی حدوں کو ہم نے پار کر لیا ہے، نصیب بھی آزما چکے ہیں اور نصیب آزما کر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم نا امیدی کا شکار ہوئے، مگر اب ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور جفا کاریوں کی کلائیوں کو تھام لو، یعنی جو جفا کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، ان کی کلائیوں کو پکڑ لو اور قدم بڑھاؤ۔ اب اگلی بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بجا کے آج دوہر میں تمہارے میرے شہر میں فضا میں انتشار ہے، غبار ہی غبار ہے، بھٹک رہی ہے زندگی، پنپ رہی ہے تیرگی، مگر مجھے بتاؤ تو ذرا نظر ملاؤ تو دلوں میں یہ ہراس کیوں، نظر شکار یاس کیوں، تھکے تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، یقین کرو کہ تم جہان جس کے امام ہو۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم شہر بے شہر، دیار بہ دیار فضا میں ایک انتشار برپا ہو چکا ہے، یعنی ایک انتشار ہونا، یعنی ہم بکھر چکے ہیں اور بکھر چکے ہیں، ہر طرف گرد و غبار نظر آ رہا ہے، زندگیاں راستوں کی تلاش میں ہیں، اندھیرا جو ہر طرف بڑھتا جا رہا ہے، راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، پاؤں ہمارے تھک گئے ہیں، دل اداس ہے، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، بس ہمیں جو ہے قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ یعنی جہان جس کے امام ہو، یعنی کہ ہم یہ جہان، یہ دنیا جو ہے اس کے ہم لیڈر ہیں، بس ہمیں جو ہے قدم بڑھانے کی دیری ہے، بس ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ تو یہ والا پیج پہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ بکے ہوئے ضمیر سے، دبے ہوئے خمیر سے، شعور آرزو نہ لو، مذاق جستجو نہ لو، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج کہ نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو، یہ رزم گاہ خیر و شر ہے، جانے کب سے منتظر، کہیں سے کوئی لو اٹھے،
کہیں تو کوئی گل کھلے، ہو سے گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ تو یہ تخت جم جم جو ہے جمشید بادشاہ کا جو ہے اس کے نام کا مخفف ہے، اور کہ یہاں پہ ہی تاج کہ، تو کہ کیانی بادشاہ کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ رزم گاہ جنگ کے میدان کو بولتے ہیں ہم۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ضمیر جو ہے بک چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ضمیر جو ہے بکے ہوئے ہیں، ضمیر فروش ہیں کچھ لوگ، جنہوں نے ظلم سے ہاتھ ملا لیا، مگر ہمیں ان سے مروب نہیں ہونا چاہیے، ان کا اثر ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ دنیا اچھائی اور بریائی کے درمیان ہونے والی جنگ کا میدان ہے۔ وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و تشدد سے لوہا لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ یعنی ہمیں جو ہے تاریخی کا جو برائی کی جو ہمارا تاریخی برائی کا اندھیرا ہے اس کو جو ہے روکنے کا اشارہ ہے، روکنا چاہیے ہمیں، کہ جب ہم برائی کو روکیں گے تو ہم سحر سے انتقام لیں گے، یعنی شام سے انتقام لیں گے۔ تو بس ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے نظم کا۔ ہم مشکلوں سے گزر چکے ہیں، ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، بہت دکھ سہے ہیں، غموں سے سمجھوتا کیا، نا امیدی کا شکار ہوئے، مگر اب ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک دو۔ یہ سچ ہے کہ آج دنیا میں شہر بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں تھک گئے ہیں، دل اداس ہے، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، مگر ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ دنیا اچھائی اور برائی کی جنگ کا میدان ہے۔ وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے، جیت ہماری ہوگی، اس لیے قدم بڑھاؤ، دنیا کے نظام کو بدل دو۔ قدم بڑھاؤ یعنی ہمت سے کام لو۔ اب یہ دیکھیں معنی و اشارات، یہ الفاظ ہے، اس کے معنی: نصیب آزمانا، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا، متاع پونجی، انتشار بکھراؤ، تیرگی اندھیرا، ہراس خوف، بجھے بجھے ہونا نا امید ہونا، جہان زیست دنیا جہاں زندہ رہا جاتا ہے، امام قائد لیڈر، جم ایران کے بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف یعنی شارٹ کٹ، کہ کیانی بادشاہ کیک بات کے نام کا مخفف، رزم گاہ جنگ کا میدان، لوٹنا چراغ جلنا نئی بات کی ابتدا ہونا، گل کھلنا روشنی ہونا، چراغ جلنا پھول کھلنا، ہوس گزیدہ شام برائی کی تاریکیوں کو پھیلنے سے روکنے کا اشارہ سے ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلیں گے ہم۔ تو دیکھیں یہاں پر مشقی سرگرمیاں یعنی ہمارا ایکسرسائز ہو گیا شروع۔ نظم کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو ہم نے نظم کا مطالعہ کر لیا ہے۔ جان پہچان کی مدد سے نظم دلوں کی روشنی کرو کہ شاعر کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو اس شاعر کا خاکہ مکمل کرنا ہے۔ شاعر کا نام محمد یونس بیگ، تخلص یونس، پیدائش 1962، انتقال 1983۔ شعلہ افکار شعری مجموعے شعلہ افکار زخم احساس۔ اب ایک جملے میں جواب لکھیے، تو یہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ پہلا سوال ہے، شاعر جور و جفا کی کلائیوں کو تھام لینے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو جواب ہے، ہماری وفا اور دشمن کی جفا کی حد ختم ہو گئی ہے، اس لیے شاعر جور و جفا کی کلائیوں کو تھام لینے کا مشورہ دے رہا ہے۔ سوال نمبر 2، آج تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ جواب دیکھیے۔ تو جواب ہے، آج میرے اور تمہارے شہر میں فضا میں انتشار ہے، شہر کی فضا میں انتشار ہے اور ہر طرف غباری غبار یعنی بدنظمی ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کن لفظوں میں یقین دلا رہا ہے کہ نوجوان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جواب دیکھیے۔ شاعر یہ کہہ کر یقین دلا رہا ہے کہ نوجوان جہان زیست کے امام ہیں، اس لیے وہی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 4، شاعر نے رزم گاہ
گائے خیر و شر کسے کہا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر نے رزم گائے خیر و شر دنیا کو کہا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، شاعر نظم میں کس کس سے انتقام لینے کا حکم دیتا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر نظم میں ہوس گزیدہ شام سے انتقام لینے کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے مختصر جواب، پہلے بند میں شاعر ماضی کی کن باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، پہلے بند میں شاعر نے ماضی کی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بار بار دھوکہ کھا چکے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں، بہت دکھ سہے ہیں، غموں سے سمجھوتا کیا ہے، نا امیدی کا شکار ہوئے ہیں، مگر اب مزید ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور ظلم کرنے والوں والی کلائیوں کو روک دو۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرے بند میں شاعر نے زمانے کی عکاسی کس طرح کی ہے؟ جواب دیکھیے، دوسرے بند میں شاعر زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر دیار دیار بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم و ستم کا گرد و غبار اس طرح چھایا ہوا ہے کہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے پاؤں تھک گئے ہیں، ہمارے دل اداس ہیں، اور ہماری نگاہوں میں مایوسی ہے۔ اس کے بعد شاعر مایوس دلوں میں امید جگاتے ہوئے کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو، خوف نہ کھاؤ اور ہمت نہ ہارو، کیونکہ تم ہی زمانے کو بدل سکتے ہو، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ دیکھیے تیسرا سوال ہے، تیسرے بند میں شاعر کن الفاظ میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے، تیسرے بند میں شاعر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ضمیر فروش ہیں، جنہوں نے ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، ان سے کچھ امیدیں وابستہ نہ رکھو، ان سے راہ و رسم رکھنا مناسب نہیں، ہماری ٹھوکروں میں تخت و تاج ہے، ہمیں اپنے دلوں میں حوصلوں کی روشنی پیدا کر کے خود آگے بڑھنا ہوگا، اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو پھر دنیا کے نظام کو بدل ڈالنا بہت آسان ہوگا۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے ہمارا مفصل جواب لکھیے، نظم کا پیغام اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو مفصل جواب میں جواب جو ہے تھوڑی تفصیل سے دی جاتی ہے، تو جواب دیکھ لیجیے۔ نظم دلوں میں روشنی کرو میں شاعر کہتا ہے کہ ہم بار بار فریب کا شکار ہوئے، بہت صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، غموں سے سمجھوتا کیا ہے، نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں، مگر اب اس سلسلے کو بند کرنا ہوگا، اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ظالموں کی کلائیوں کو مڑوڑنا ہوگا۔ آج ہر شہر میں بد نظمی ہے، ہر طرف ظلم کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہمیں مایوسی کا دامن چھوڑ کر اپنے دل سے خوف و ہراس نکال کر آگے قدم بڑھانا ہے۔ کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، مگر ہمیں ان سے کسی قسم کا اثر قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ اٹھو، قدم بڑھاؤ، دنیا کے نظام کو بدل ڈالو، جیت ہماری ہوگی۔ اب دیکھیے زور قلم میں آ کے یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، اس مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ تو اس مصرعے کی وضاحت دیکھیے جواب۔ تو جواب دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں انتشار اور بد نظمی ہے، زندگی بھٹک رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں اندھیروں کو دور کرنا ہے، زمانہ تم سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، زندہ دلوں کی دنیا کے قائد تم ہی ہو، قائد یعنی لیڈر یعنی امام، قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ تو اگلا سوال ہے، نظم کے آخری بند میں شاعر نے جو نصیحت کی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، ظلم سے جا ملے، ان سے کوئی بھی توقع رکھنا بیکار ہے، ایسے لوگوں سے کوئی امید نہ رکھو۔ شاعر نصیحت کرتا ہے کہ ہمت سے قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ تو اگلا سوال دیکھیے، ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، اس مصرعے کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ تو جواب دیکھیے، تو جواب ہے، شاعر نے اس مصرعے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف جو برائی کی تیرگی پھیلتی جا رہی ہے اسے روکنا ہوگا، اے نوجوانوں اٹھو اور اسے روک دو۔ ہوس گزیدہ شام سے مراد برائی ہے، تم برائی سے انتقام لو، یعنی برائی کے اندھیرے کو ختم کر دو۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس کے آگے دیکھیے، تلاش و جستجو
درج ذیل الفاظ کے قافیے تلاش کر کے لکھیے، یعنی جو الفاظ ہے اس کا قافیہ، یعنی ہم آواز الفاظ ہوتی ہیں نا، جیسے اداس یاس، دہر شہر، انتشار غبار، ہراس یاس، ضمیر خمیر۔ اب آگے ہے لغت کا استعمال۔ نظم سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہم معنی الفاظ دیکھیے، غم علم، سیم میننگ ہے دونوں کے، جفا جور۔ اس کے بعد ہے دیے ہوئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے، جیسے لغت میں لکھا ہوتا ہے نا، تو دیکھیے سارے لفظ ہیں، علم، آزما، اب، آگ، اداس، انتشار، آرزو، تو اس کو اس طرح لکھیں گے، پہلے آرزو، آزما، آگ، اب، اداس، علم، انتشار۔ اب عکس برعکس نظم سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے، یعنی اپوزٹ ورڈ، الٹے الفاظ جو ہے۔ تو جواب دیکھ لیجئے، خیر شر، شام سحر۔ تو یہیں پہ ہمارا جو ہے نظم ہو گئی کمپلیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ نظم سمجھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔